بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد حرام کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ پوری دنیا سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ تمام مسلمانوں کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں بھی عبادت کر سکیں۔ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے جسے ملتزم یا باب کعبہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے دروازے کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کرنے کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کب کھولا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے اندر کے روح پرور مناظر کیا ہے۔ اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے خانہ کعبہ کے دروازے کی، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے کی تاریخ کی۔ یاد رہے کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ اپنی ابتدا سے لے کر آج تک تاریخی طور پر سربستہ رازوں کا مجموعہ رہا ہے۔ اس کی اولین صورت کیا تھی اور سب سے پہلے تعمیر کرنے والے کون تھے، اس بارے میں کوئی معلومات یا شواہد موجود نہیں، تاہم طویل عرصے سے کعبے کے دو دروازوں کا ہونا مصدقہ طور پر ثابت ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ کعبے کے دروازے کی دیکھ بھال ہمیشہ سے عالم اسلام کے خلفاء اور فرمانرواؤں کا مطمع نظر رہا ہے۔ وہ اللہ عز و جل کے اسماء و حسنہ کے نیچے اپنے نام تحریر کرواتے اور اس پر سونے چاندی کے استعمال میں کسی قسم کے بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جہاں تک بات ہے کعبے کے دروازے کی کنجی کی، تو یاد رہے کہ یہ کنجی زمانہ نبوت سے آل شیبہ کے خاندان کے پاس محفوظ رہتی ہے، اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے نام وصیت کے مطابق بیت اللہ کے متولی ہیں۔ ان میں اعلیٰ متولی کے پاس کعبہ اور مقام ابراہیم کی کنجیاں ہوتی ہیں۔ بیت اللہ یعنی کعبے کا دروازہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کی نظروں میں اپنے پورے تقدس کے ساتھ چمکتا ہے۔ اسی طرح روئے زمین پر بسنے والے بقیہ لوگوں کی نظر میں بھی اپنی صنعت کے صدق اور حسن و جمال کا لوہا منواتا ہے۔ دوستو، جب دروازے کا یہ حال ہے تو خود ہی سوچ لیں کہ دروازے کے اندر کے مناظر کا کیا حال ہوگا اور یہ مناظر کتنے روح پرور ہوں گے۔ یہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ دروازہ کب کھلتا ہے۔ یاد رہے کہ پہل خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب یہ سال میں 2 بار ہی کھولا جاتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے تو اس کا دروازہ بھی کھولا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کو جو غسل دیا جاتا ہے تو یہ آب زمزم اور عرق گلاب کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور اس کام کو بڑے طریقے سے اور احترام کے ساتھ سر انجام دیا جاتا ہے، اور اس کام کے لیے باقاعدہ ایک شعبہ ہے جس میں ماہرین مختص ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے غلاف کعبہ کو تیار کرنے اور اسے مینٹین کرنے کے لیے الگ سے ایک شعبہ ہے۔ اور یہ کام سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز کمپلیکس کے ماہرین سر انجام دیتے ہیں۔ یہ ماہرین خانہ کعبہ کی چھت، دیواروں اور غلاف کی صفائی کا کام نہایت احترام اور پیشہ ورانہ انداز میں مکمل کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے خانہ کعبہ کی صفائی اور غلاف کعبہ کی تزئین کے نظام الاوقات مقرر کیے ہوئے ہیں، اسی کے مطابق یہ کام انجام دیا جاتا ہے۔ موجودہ سال میں کورونا وائرس بحران کے پیش نظر خانہ کعبہ اور غلاف کعبہ کو سینیٹائز بھی کیا گیا ہے۔ ایک معتبر ویب سائٹ کے مطابق کنگ عبدالعزیز کمپلیکس کے ماہرین نے جدید آلات کی مدد سے صفائی اور سینیٹائزنگ کا کام مقررہ وقت میں انجام دیا، اور کہتے ہیں کہ اس صفائی کے نتیجے میں غلاف کعبہ کی چمک دمک بحال ہو گئی ہے، چونکہ صفائی کے دوران گرد و غبار صاف کر دیا گیا۔
یاد رہے کہ یہ کام ہر سال میں 2 بار، ایک حج سے پہلے اور دوسرا رمضان المبارک سے قبل انجام دیا جاتا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ اور غلاف کعبہ کی صفائی اور سینیٹائزنگ کی کارروائی کے یہ مناظر سیٹلائٹ چینل کے ذریعے دکھائے بھی گئے ہیں۔ سارا کام ایمان افروز ماحول میں انجام پایا۔ صفائی اور سینیٹائزنگ کی تصاویر آپ اپنی اسکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کی چھت، دیواروں اور غلاف کعبہ کو صفائی کے دوران معطر کرنے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر کی، تو پہلے بھی بتلایا گیا کہ اب عام لوگوں کو خانہ کعبہ کے اندر رسائی حاصل نہیں ہے، یا تو اس کو صفائی کے لیے کھولا جاتا ہے اور وہ لوگ جو اس صفائی کے لیے مقرر ہیں وہی اس کے اندر جاتے ہیں اور اس کے مناظر کا نظارہ کر پاتے ہیں، یا پھر شاہی خاندان کے لوگوں کے لیے اس کو کھولا جائے تو کھولا جائے۔ البتہ دوستو، ہم آپ کو خانہ کعبہ کے اندر کے مناظر آپ کی اسکرین پر دکھائی دیتے ہیں۔ ان روح پرور مناظر کو دیکھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان مناظر سے اپنا ایمان تازہ کر پائیں۔ دوستو، آپ نے خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر ملاحظہ فرمائے۔ آئیے آپ کو خانہ کعبہ کے موجودہ دروازے کے بارے میں کچھ مزید حقائق اور معلومات بھی بتاتے ہیں۔ یاد رہے، یہ دروازہ کعبہ شریف کی شمال مشرقی دیوار پر موجود ہے اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود نصب ہے، جہاں سے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق خانہ کعبہ کے مقدس دروازے کی تنصیب اور تزئین و آرائش تقریباً 14 ملین سعودی ریال سے ہوئی، جو کہ کم و بیش پاکستان کے 37 کروڑ روپے سے زائد بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قریش نے اپنے دور میں خانہ کعبہ کا طول 18 گز اور اندر جانے کے لیے صرف ایک دروازہ رکھا تھا، وہ بھی بلندی پر تھا، تاکہ ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی شخص اندر داخل نہ ہو سکے۔ ایک سعودی اخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں تاریخی حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ دروازے کی تزئین و آرائش پہلی بار 1944 میں شاہ عبدالعزیز کے دور میں کی گئی، جبکہ دوسری دفعہ شاہ خالد اور شاہ فہد کے ادوار میں تزئین و آرائش کا کام کیا گیا۔ سن 1977 میں شاہ خالد نے دروازے اور اس کی بہترین آرائش کا حکم دیا۔ نئے دروازے کو 2.5 سینٹی میٹر موٹی ایلومینیم کی تہ سے بنایا گیا اور اس کی بلندی 3.1 میٹر تھی۔ اس دروازے پر چاندی کی پرت چڑھائی گئی، جس کے اوپر سونے کی پرت چڑھائی گئی۔ اسی طرح سے خلیجی اخبار العربیہ نے تفصیلی رپورٹ میں لکھا کہ ماضی میں کعبے کا دروازہ ہر ماہ 2 سے 3 مرتبہ کھولا جاتا تھا تاکہ تمام لوگوں کو داخلے کا موقع مل سکے، تاہم آج یہ پورے سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ 1 شعبان کو غسل کعبہ کے موقع پر اور دوسری مرتبہ 1 ذو الحجہ کو اس کے غسل اور نئے غلاف کی تبدیلی کے موقع پر۔ علاوہ ازیں یہ خادم حرمین شریفین کی اجازت سے مملکت کے مہمانوں کے لیے بھی کھولا جاتا ہے۔ اسی اخبار میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ بیت اللہ کو عام داخلے کے لیے اب اس لیے نہیں کھولا جاتا کیونکہ مردوں اور عورتوں کی اب بے پناہ رش ہوتی ہے، اور اس بے پناہ رش کی وجہ سے ان کو تکلیف اور نقصان پہنچنے سے اندیشہ ہے، بالخصوص جبکہ حالیہ چند سالوں میں حجاج کرام اور معتمرین کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں کعبے کے متولی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے بیت اللہ کے تقدس کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کس طرح کھولا جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ بیت اللہ کے اعلیٰ متولی ڈاکٹر صالح زین العابدین الشیبی کعبے کا دروازہ کھولنے کی کارروائی کرتے ہیں، جہاں متولی کی جانب سے 2 افراد دروازہ کھولتے ہیں۔ ایک شخص چابی داخل کرتا ہے اور دوسرا قفل کو کھینچتا ہے۔ یہ قفل تکون شکل میں ہوتا ہے۔ یہ دروازہ کھولنے کا عمل بھی بڑا دلچسپ اور روح پرور عمل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے کی اونچائی 2.4 میٹر جبکہ چوڑائی 1.7 میٹر ہے، اور باب کعبہ زمین یا حرم کے فرش سے 2.13 میٹر اوپر ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔